علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے آغاز پر آپ نے جس کوکنگ چینل کا ایڈ دیکھا ہے آپ اسے سبسکرائب کیجئے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ جو میرے ریگولر ویورز ہیں ان سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے، یا جو نئے ویورز بھی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان دونوں چینلز کو، ایک جس کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور دوسرا جس کا ایڈ آپ نے دیکھا ہے، دونوں کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی زبردست خبر ہے بھارت اور یو اے ای کے حوالے سے کہ دونوں ممالک کے مابین ایک تاریخی تجارتی معاہدہ ہوا ہے جس کی صرف یو اے ای اور بھارت میں ہی نہیں پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، گزشتہ روز ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے درمیان یا مابین ایک تجارتی معاہدہ ہوا ہے۔ دونوں کی سربراہی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کو ورچوئل میٹنگ کہتے ہیں، یعنی ویڈیو لنک پر ایک دوسرے سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر بھارت اور یو اے ای کے متعلقہ وزراء بھی موجود تھے جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ ہے جناب کہ 100 ارب ڈالر کی تجارت کی جائے گی دونوں ممالک کے درمیان، اور آئندہ 5 برسوں میں یہ 100 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کیا جائے گا، یعنی ٹارگٹ اچیو کیا جائے گا۔ اس معاہدے کو بے شک ایک تاریخی معاہدہ قرار دیا جا سکتا ہے دو ممالک کے مابین، یعنی یو اے ای اور انڈیا کے مابین، لیکن اس کی جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ تجارت کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت یا اس معاہدے کے بعد یا اس کے دوران 10 لاکھ نئی ملازمتیں، نوکریاں یا جابز کریٹ ہوں گی۔ 10 لاکھ۔ اب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 10 لاکھ میں سے کتنے اماراتی لوگ ہوں گے جو ملازمتیں حاصل کر سکیں گے۔ تو ظاہر ہے اس کا بڑا چانک میجر حصہ جو ہے وہ بھارتی شہریوں کے حصے میں آئے گا، یعنی 10 میں سے کم از کم 9 لاکھ جو ہیں وہ بھارتی شہری جو ہیں وہ نوکریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اگر بھارتی کمپنیاں انوالوڈ ہوں گی انہوں نے پاکستانیوں کو تو ملازم نہیں رکھنا۔ اور یہ اس لحاظ سے ایک تاریخی معاہدہ ہے کہ پہلے ہی وہاں پر تقریباً 35-36 لاکھ یا شاید اس سے بھی زیادہ بھارتی ایکسپیرٹس جو ہیں وہ یو اے ای میں مقیم ہیں، قیام پذیر ہیں، مستقل رہائشی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 15-16 لاکھ پاکستانی ہیں، اور ممکن ہے پاکستانیوں کے حصے میں بھی کچھ نوکریاں آ جائیں، کوئی یو اے ای کی فرمز ان کو ہائر کر لیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان آپ اندازہ کیجئے کہ 60 ارب ڈالر کی تجارت پہلے ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھارتی جو ایکسپیرٹس ہیں جو یو اے ای میں مقیم ہیں وہ جو ترسیلات زر یعنی فارن ریمیٹنسز اپنے ممالک میں بھیجتے ہیں ان کی اس کی بھی اگر آپ والیوم اس کا دیکھیں تو وہ بھی میرا خیال ہے کوئی 50 ارب ڈالر کے قریب، 40 سے 50 ارب ڈالر کے قریب وہ بھی بنتا ہے۔ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو اے ای کو ظاہری بات ہے یو اے ای کو بھی فائدہ ہوا ہوگا، یا انہوں نے فائدہ اپنا سمجھا ہوگا تو یہ اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ بھارت کو ہوگا، بھارت کی انڈسٹریز کو ہوگا، ان کی جو صنعتیں ہیں ان کو ہوگا، جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں ان کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت بہت سی ایسی اشیاء ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ڈیوٹی میں کنسیشن دیا جائے گا۔ کچھ ایسی اشیاء ہیں جن کا نام ابھی ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن جو بھی چیزیں اب آپ دیکھیں گے کہ یو اے ای کی مارکیٹ میں آپ کو پہلے سے زیادہ بھارتی مصنوعات نظر آئیں گی۔ اب ظاہر ہے یو اے ای کیا ایکسپورٹ کرے گا بھارت کو؟ ممکن ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو میرے علم میں نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوگا کہ یو اے ای بھارت سے امپورٹ کرے گا، یا بھارت کی جو کمپنیز ہیں وہ یو اے ای میں انویسٹمنٹ کریں گی۔ معاہدہ تو دو طرفہ ہوتا ہے، لیکن یقینی طور پر معاہدے میں ایک پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ایک پارٹی کو کم فائدہ ہوتا ہے، نقصان دونوں کا نہیں ہوتا۔ اب جب پاکستان اور بھارت کے مابین
تجارت جاری تھی. اب تو ظاہر ہے تقریباً 2-3 سال سے یہ تجارت بند ہے. جب دو طرفہ تجارت ہو رہی تھی اس سے پاکستان کو بھی فائدہ تھا، بھارت کو بھی فائدہ تھا. اگرچہ بھارت کو زیادہ فائدہ تھا، مالی فائدہ بھارت کو زیادہ تھا کہ پاکستان زیادہ چیزیں وہاں سے امپورٹ کرتا تھا، بھارت کم چیزیں پاکستان سے امپورٹ کرتا تھا. لیکن پاکستان کو کیا فائدہ تھا؟ پاکستان کو متعدد ایسی اشیاء جو پاکستان میں کم پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی وہ بھارت سے ارزاں داموں پاکستان کو مل جاتی تھیں، اور جو صارفین ہیں، آپ جیسے میرے جیسے عام جو لوگ ہیں، ان کو وہ چیزیں سستی دستیاب ہوتی تھی. چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ٹماٹر سردیوں کے موسم میں پاکستان میں ٹماٹر جو ہے اس کی قیمت 200 روپے فی کلو تک جا پہنچتی ہے، بعض کا 250 روپے. لیکن جب بھارت سے ٹماٹر آتے تھے تو پاکستان میں ٹماٹر کی قیمت سردیوں میں بھی کبھی بھی 60 یا 70 روپے سے فی کلو سے زیادہ نہیں ہوئی. اس طرح دیگر متعدد ایسی چیزیں ہیں. بھارت سے ادویات پاکستان امپورٹ کی جاتی تھی. ابھی حال ہی میں یہ جو کووڈ کے دوران بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ بھارت سے بہت ساری چیزیں جو پاکستان نے امپورٹ کی تھی، ڈائریکٹ نہیں امپورٹ کی تھی، وایا تھرڈ کنٹری کی تھی. لیکن پہلے جب سڑک اور ریلوے کے ذریعے تجارت ہوتی تھی تو وہ زیادہ سستی پڑتی تھی. لہٰذا کمنگ بیک ٹو دا سیم جو ایگریمنٹ ہے بٹوین ٹو کنٹریز، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان، حکومت پاکستان کی وزارت خارجہ، پاکستان کی وزارت تجارت کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر پاکستان کی تجارت یو اے ای کے ساتھ اس کا موازنہ کریں اور بھارت کی تجارت کا یو اے ای کے ساتھ موازنہ کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارے بھائی بہنیں وہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، وہاں سے وہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، پاکستان اس پر انحصار کرتا ہے، اکثر ان کو پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ قرار دیتا ہے. لیکن پاکستان اور یو اے ای کی تجارت، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. لیکن بدقسمتی آپ کہہ لیں یا دونوں ممالک کے تعلقات مثالی نہیں ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف جو حکمران آتے ہیں، جو حکومتیں آتی ہیں، ان کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. اسی طرح حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران یو اے ای کی ترجیحات میں بھی کافی زیادہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے. ایک وقت تھا یو اے ای کی ایئر فورس کو پاکستانی ایئر فورس ٹرین کرتی تھی، ایک وقت تھا وہاں کی ایئر لائنز کی جو عملہ ہے ان کو پاکستان ٹرین کرتا تھا. یو اے ای کی مسلح افواج، جو بڑی فوج کے جو لوگ ہیں، ان کو بھی پاکستانی فوج ٹرین کرتی تھی. لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے. اب ان کے نئے دوست ہیں، اسرائیل ہے، بھارت ہے. اب ان کا جھکاؤ ان کی جانب زیادہ ہے، اور مالی مفادات جہاں پر آ جائیں تو پھر ظاہر ہے آپ کے دوست بھی بدلتے رہتے ہیں. وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ مفادات بھی بدلتے ہیں، دوست بھی بدلتے ہیں. اب ان کے مفاد میں بھارت اور اسرائیل ہیں، لہٰذا وہ ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہے ہیں. ایک وقت تھا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے جاتے تھے، پاکستان کو کنسیشنز دیے جاتے تھے، یعنی رعایات دی جاتی تھیں. پاکستان کے لیے مخصوص کوٹا تھا لیبر کے حوالے سے. اب آہستہ آہستہ وہ کوٹا بھی کم ہو رہا ہے. بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم خبر تھی. میں نے سوچا نہ صرف یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں بلکہ اس کے ساتھ چھوٹا موٹا جو ہے میرا تجزیہ یا تبصرہ بھی شامل ہو، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر ہیں. کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی نہیں آئے گی، کامیاب ہوگی نہیں ہوگی. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.